الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ھذا طریقی مائی پاتھ کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور ہم اب پڑھنے والے ہیں حرام چیزیں۔ ہم اچھے اخلاق کو جان چکے ہیں، اور اب ہم برے اخلاق اور ان چیزوں کو جانیں گے جنہیں ہماری شریعت نے حرام ٹھہرایا ہے۔ حرام وہ ساری چیزیں ہیں جن کا ارتکاب کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روکا ہے، یعنی جنہیں کرنے سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، وہ حرام ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں ان تمام حرام کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 151، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ کھلی ہوئی ہو چاہے وہ چھپی ہو۔ فواحش یہ فاحشہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے وہ سارے گناہ جنہیں اللہ نے اپنے بندوں پر حرام ٹھہرایا ہے، چاہے بے شرمی اور گناہ کے یہ جو کام ہیں یہ کام کھلے ہوئے ہوں جنہیں دیکھنا ممکن ہو اور جن کا علم ہوتا ہو، چاہے یہ کام چھپے ہوئے ہوں جنہیں ایک انسان نہ دیکھ رہا ہو اور اللہ کے علاوہ جو ظاہر اور چھپی ہوئی ہر چیز کو جانتا ہے، کسی کو بھی اس کا علم نہ ہو۔ تو گناہ کے کام چاہے چھپ کر کیے جائیں چاہے دکھلا کر کیے جائیں، وہ سب کے سب گناہ کے کام ہیں، اور اسلامی شریعت میں وہ سب کے سب حرام ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نیکیوں کے رسیا تھے، پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 ہلاک اور تباہ کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم ان 7 چیزوں سے بچ سکیں۔ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پارٹنر ٹھہرانا، شریک ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پر والسحر، جادو کرنا یا جادو سیکھنا، تو گویا کہ جادو بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تیسرے نمبر پر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی ناحق کسی انسان کو قتل کرنا بھی بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور چوتھے نمبر پر سود کھانا۔ 5ویں نمبر پر وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ اور 6 نمبر پر وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، لڑائی کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلنا۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور بھولی بھالی پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں جن کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی کی بات بتائی گئی ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے جہنم کی سزا بھی ہے۔ تو ہم اب بڑے بڑے گناہوں کو جانیں گے، اور ان گناہوں میں سے جو پہلا گناہ ہے وہ شرک ہے، اس کے بعد
جو ہے وہ جادو ہے، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، سود کھانا ہے، لڑائی کے موقع پر پیٹ پھیر کر بھاگ جانا ہے، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے شرک ہے، جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، پچھلے پاٹھ میں ہم اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جادو ہے۔ جادو بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور حرام کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یہ ایسا پوشیدہ کام ہے جو جنات اور شیاطین کو استعمال کرنے اور غیر شرعی طریقے اختیار کرنے کی وجہ سے انجام پاتا ہے، اور اس کے ذریعہ گندے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں، جیسے لوگوں کے بیچ اختلاف پیدا کرنا، شوہر اور بیوی میں جدائی پیدا کرنا، زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنا۔ تو گویا کہ جادو کا مقصد ہی ہوتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچانا اور اپنا غلط مقصد حاصل کرنا۔ اسی لیے جادو حرام کاموں میں سے ایک کام ہے اور جادوگر کی سزا موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 102، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن کفر کرنے والے شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بیان فرماتا ہے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ یہ جادو کسی کو نہیں سکھاتے تھے مگر وہ ان سے کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش کے طور پر تمہارے بیچ بھیجے گئے ہیں، اس لیے کفر مت کرو۔ گویا جادو سیکھنا کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی جادو سیکھتا ہے تو گویا کہ کفر کا کام کرتا ہے، اس لیے جادو سیکھنے سے بچنا چاہیے، جادو کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو آدمی کسی کاہن یا جوتش کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، اس کا سمرتھن کیا، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتاری گئی ہے اس شریعت کا انکار کیا۔ گویا اگر کوئی آدمی پروکش کی باتیں بتانے والے نجومی ہو، جوتش ہوں، ایسے لوگوں کے پاس میں آتا ہے، اپنا ہاتھ دکھا کر کے اپنے پروکش کو اور اپنے فیوچر کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ کوئی بات بتاتا ہے اور پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، تو تصدیق کرنے کی وجہ سے گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتاری گئی ہے اس شریعت کا انکار کیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من اتی کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاتہ 40 لیلہ، جو آدمی کسی جوتش یا کاہن کے پاس میں آتا ہے اور صرف اس سے پوچھتا ہے تو پوچھنے کی وجہ سے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اسلام کتنا پاک صاف دین ہے جو ایسے کاہنوں، نجومیوں، جوتشیوں، جادوگروں کے پاس جانے سے منع کرتا ہے۔ تو ابھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ جادو حرام ہے اور یہ انسانوں اور جنات کے شیاطین کا کام ہے، یعنی انسانوں میں سے اور جنات میں سے جو شیاطین لوگ ہوتے ہیں وہی جادو سیکھتے ہیں، جادو کرتے ہیں اور ایسے عمل سے دلچسپی لیتے ہیں۔ اور جو آدمی جادو کرتا ہے اس کی نماز، اس کے روزے قبول نہیں ہوتے اور آخرت میں ایسے انسان کو کوئی بھی اجر اور ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، رہے یہ جادوگر، کاہن اور جوتش جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ جھوٹے ہیں، یہ دغاباز ہیں، ان کا مقصد
لوگوں کی عقلوں پر قبضہ جمانا اور دھوکہ دے کر کے باطل طریقے سے لوگوں کا مال ایٹنا ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کا سوال کرتا ہے، کیونکہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہی نفع پہنچاتا ہے، وہی نقصان پہنچاتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور وہی ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ تو سب کچھ وہی کرنے والا ہے، لہذا ایک بندے کو اسی ایک اللہ سے تعلق بھی جوڑنا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کو جادوگروں، نجومیوں اور ان کے جیسے لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ اس تکلیف پر، اس مصیبت پر صبر کرے، اللہ کی ذات پر اعتماد رکھے، اللہ کی ذات سے اس کا اعتماد کمزور نہ ہونے پائے، جادوگروں اور ان نجومیوں کی دھوکہ دھڑی کے آگے نہ جھکے، بلکہ اسے اس بیماری کا شرعی علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآنی آیات کے ذریعہ، مسنون اذکار کے ذریعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ذریعہ اس جادو کا علاج کرنا چاہیے، اور ایسے ایمان کے سوداگروں کے پاس میں نہیں جانا چاہیے جو ایمان کا سودا کرتے ہیں، اور نہ ہی تعویذ گنڈے باندھنا چاہیے، چاہے تعویذ گنڈے بنانے والے کوئی شیخ ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک مسلمان جنات، شیاطین اور ہر مخلوق کی برائی سے اللہ کی جناب میں پناہ چاہتا ہے، اسی لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم سورہ الفلق اور سورہ الناس ہر دن 3 مرتبہ پڑھیں، صبح میں، شام میں، خاص طور پر فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ سورہ الفلق، سورہ الناس اور سورہ الاخلاص پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ان صورتوں کو پڑھنے کی وجہ سے ہم عجیب طریقے سے جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم کہیں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیں۔ ہر دن 3 مرتبہ اگر یہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ہمیں جادو، ٹونا، حسد، جلن وغیرہ کا کچھ نقصان نہیں ہو پائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ جادو اور ٹونا وغیرہ شیاطین کے شر سے بھی بچا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین جو آپ کے دونوں نواسے تھے، ان دونوں کو دم کرتے ہوئے یہ کلمات بولتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اگر ہم کسی ایک بچے کو دم کرتے ہیں تو کہیں گے اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو انہی کلمات سے دم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو انہی کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی اپنے بچوں کو ان کلمات کے ساتھ دم کرنا چاہیے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جادو ہو، جنات ہو، شیاطین ہو یا نظر بد ہو، ان چیزوں سے ہم بچے رہیں گے، ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ تیسرے نمبر پر کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ اسلام نے انسانی زندگی کو سمانت ٹھہرایا ہے، جانوں کی سرکشا پر زور دیا ہے، اور جان پر زیادتی کو اللہ کی نظر میں
کفر کے بعد سب سے بڑا اپرادھ اور جرم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 32 میں بیان فرمایا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ جس کسی نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے خون بھی نہیں کیا، اس نے زمین میں فساد بھی نہیں پھیلایا، پھر بھی کسی انسان کو چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو ناحق قتل کر دیا، تو اسلام یہ کہتا ہے کأنما قتل الناس جمیعا، اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کیا۔ ایک انسان جو معصوم ہے اسے قتل کرنا اسلام کی نظر میں ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ومن احیاہا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ پوری انسانیت ایک پریوار ہے، اور ان کی جانوں میں سے کسی ایک جان پر زیادتی اصل میں پوری انسانی برادری پر زیادتی اور ان پر حملہ ہے۔ کسی ایک جان کو مارنا ساری جانوں کو مارنا ہوگا، کیونکہ پوری انسانیت ایک پریوار کے سمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک مسلمان کے قتل سے پوری دنیا کا تباہ ہو جانا ہلکا واقعہ ہے۔ ایک مسلمان قتل کر دیا جائے اس سے ہلکا ہے کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے۔ تو گویا کہ جان کی حفاظت اسلام کی نظر میں اس قدر محترم ہے، اس قدر سمانت ہے کہ کسی ایک انسان کو جو معصوم ہے کوئی قتل کر دیتا ہے تو گویا کہ ساری انسانیت کا قاتل ٹھہرتا ہے۔ قتل میں سوسائڈ کرنا بھی آتا ہے، آتم ہتیا کرنا بھی آتا ہے، جو اسلام کی نظر میں حرام ہے۔ قتل کے جرم ہونے کے بارے میں جو وعید آئی ہے وہ انسان کے اپنے آپ کو قتل کرنے اور دوسرے کو قتل کرنے دونوں کو شامل ہے۔ یعنی ہم کسی انسان کو قتل کریں یا اپنے آپ کو قتل کر لیں، کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرے یا وہ اپنے آپ کو قتل کر دے، دونوں برابر ہے اسلام کی نظر میں، دونوں جرم ہے، کیونکہ انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرے۔ انسان کی زندگی اس کی ملکیت نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اپنے انگوں میں سے کسی انگ کو، نہ کوشیکاؤں میں سے کسی کوشیکا کو اسے نقصان پہنچانے کا اختیار حاصل ہے۔ اس کی جان اس کے پاس امانت ہے اور اسے بطور امانت اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور جائز طریقے سے اس کا استعمال کرے۔ اگر اس جان پر زیادتی کرتا ہے یا اسے تباہ اور برباد کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ جواب دے گا، کیونکہ جان اس کے پاس امانت تھی۔ اور اللہ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اپنے آپ کو قتل مت کرو، یقین مانو کہ اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ تو ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کو تباہ کریں، اپنے آپ کو برباد کریں۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ یتیم لوگوں کے بیچ کا ایک کمزور طبقہ ہوتا ہے، اور کمزور لوگ دیا، رحم و کرم اور سہایتا کے سب سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ یتیم سماج کا ایسا کمزور طبقہ ہے جنہوں نے اپنے سب سے دیالو باپ کا سایہ کھو دیا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اسلامی سماج کو اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ اس طرح کے جو لوگ بھی ہیں، اناتھ ہیں، ایسے لوگوں کی دیکھ ریکھ کی جائے تاکہ ان کی جو کھوئی ہوئی دیالوتا ہے
ان کا متبادل انہیں مل سکے۔ چنانچہ اسلام مسلمانوں کو اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ یتیموں کی رعایت کی جائے، ان کی اچھی تربیت کا خیال کیا جائے۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں انہیں سخت وعید سنائی ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں بلکہ جہنم کی آگ انڈیلتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ بھی یتیموں کے معاملات دیکھتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ ڈر ہی انہیں اس بات کے لیے آمادہ کرے گا کہ وہ یتیموں کے مالوں کی حفاظت کریں، ان کی عزت کریں، انہیں بے عزت نہ کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، انہیں ادب سکھائیں، انہیں اچھی تعلیم دیں، ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں جیسے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یتیموں کا مال کھانا دراصل وہ مال کھانا نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں چنگاری بھرنا ہے، جہنم کی آگ بھرنا ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں یتیموں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں ایسا سخت عذاب ہے جو پیٹ میں آگ بھرنے کے جیسے ہے، اور آخرت میں جہنم کی سزا ہے، جہنم کی سخت تپش سے انہیں دوچار کیا جائے گا اور وہ برا ٹھکانہ بھی ہے۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں، اگلے درس میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔